اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اللہ پر یقین کرنے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی روشنی بھی دکھائے گی کہ اللہ پر کامل یقین کس طرح سے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اگر آج برے دن ہیں تو کل اچھے وقت بھی ضرور آئیں گے۔ تو چلیے دوستو اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ غرمان کے بادشاہ حضرت مظفر غرمان شاہ تھے، جو کہ اپنے وقت کے ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ ایسے بادشاہ تھے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے اور دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزار دیا کرتے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے انہیں بہت محبت تھی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت دینی ماحول میں کی۔ آپ کی بیٹی بھی نیک اور پرہیزگار تھی، صبر، تقوی، عبادت اور اللہ پر یقین کامل تھا۔ یہ سب نیکیاں آپ کی بیٹی میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے۔ بادشاہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں گا جو نیک اور پرہیزگار ہوگا، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا، جو اللہ کے نبی کا فرما بردار ہو اور اللہ پر یقین مضبوط ہو۔ شادی کی فکر تو ہر لڑکی کے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ یہ فکر صرف اس وقت ہی نہیں تھی بلکہ آج بھی ہر لڑکی کے باپ کو بیٹی کی شادی کو لے کر فکر ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا اور نیک ہو۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں تلاش کروں نیک اور پرہیزگار، جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو اور عبادت گزار ہو۔ نیک لڑکا تلاش کرنے کے لیے بادشاہ رات میں مسجدوں کے چکر لگاتے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دنیاوی زندگی گزارنے والا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والا، ان دونوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ لڑکے کی تلاش کرتے کرتے آپ مایوس ہونے لگے تھے، کیونکہ آپ کو اس طرح کوئی عبادت گزار نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ بادشاہ اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نوجوان کی نماز مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ ویسے تو یہ نوجوان بہت غریب تھا، لیکن اس کے چہرے پر نور کی بارش تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہو گیا تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا تو اس شخص نے اپنا حال بتایا اور کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے جس کا چھت بھی نہیں ہے، اسی میں رہتا ہوں، میرے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بس اللہ پر یقین ہے اور وہ ہر دن رزق عطا کر دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، ایسے انسان کو بھلا کون رشتہ دے گا جس کے پاس رہنے کے لیے نہ تو ایک اچھا مکان ہے اور نہ تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر غرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا کیوں مجھ سے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو، جبکہ یہ بات اچھی طرح سے آپ بھی جان گئے ہو کہ میری حالت کیا ہے، کہاں میں اور کہاں بادشاہ کی بیٹی، اور ویسے بھی بادشاہ کے دربار میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بوڑھا آدمی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اس کے بعد اس نے کہا بابا آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کل تم بادشاہ گرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے، اور اگر تمہیں اندر آنے سے کوئی روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان دربار میں پہنچا۔ دربان نے روکا تو اسے وہ انگوٹھی دکھائی۔ دربان اسے بادشاہ تک لے کر گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رات میں نے جس سے باتیں کی وہی بادشاہ سلامت ہیں۔ اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا میں اپنی رات والی بات پر آپ سے شرمندہ ہوں، اگر میں نے آپ سے کچھ غلط کہا ہو۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو کہا پریشان مت ہو، میں تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں بلکہ میں تو خوش ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دے دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہی کپڑوں میں بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی بیٹی اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں خوش رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ اس کے بعد شہزادی نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو سلام کیا اور مبارکباد دی اور بولی کہ اب میں آپ کے گھر رہوں گی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا ایک روٹی کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھی یہ کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ روٹی ہے روزہ رکھنے کے لیے، میں نے صبح سحری کے وقت پکایا تھا، آدھی روٹی سحری میں کھائی تھی اور آدھی روٹی افطار کرنے کے لیے رکھ دیا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا کہ تمہارا اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ شہزادی نے کہا جو اللہ تمہیں سحری کھلا سکتا ہے تو وہ تمہارے افطاری کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا جاؤ پہلے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ۔ اس نوجوان نے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اس روٹی کے صدقہ کرنے سے اور اللہ پر اتنا کامل ایمان رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور اس کے بعد ان کی دنیا بدل دی، انہیں الگ الگ ذریعے سے رزق عطا کرنے لگا، ان کے رزق میں برکت ہوئی اور وہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے بدلے میں اللہ انہیں 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا، کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جسے چاہے دولت دے اور جسے چاہے عزت، جسے چاہے زندگی اور موت دے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جو کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتا ہے، پرندوں سے لے کر دنیا کی ہر مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے تو ہمیں کیسے بھوکا رہنے دے گا۔ دوستو آخر اللہ ان کے صدقہ کرنے سے اور اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دی۔ کیا آج ہم اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھتے ہیں؟ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بجائے لوگوں سے مدد کی امید رکھتے ہیں جبکہ وہ خود کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ دوستو یہ مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم اسی سے مدد مانگیں گے۔ بے شک اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں اور ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا بھی اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ہم نے غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔